جیسا کہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو کتاب میں نے اسٹارٹ کی ہے اس کے حوالے سے جو بھی ہم پڑھیں گے، ریلیجن سائنس بائی برٹن رسل، اس کے حوالے سے ہم ذرا بات بھی کریں گے کہ کیا کیا اس میں بات ہو رہی ہے۔ تو پہلا جو چیپٹر ہے اس کے اندر وہ ریلیجن اور سائنس اٹ سیلف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ مذہب کیا ہے اور سائنس کیا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کریشن کے حوالے سے اور انسان کے کریشن کے حوالے سے، ارتھ کے کریشن کے حوالے سے، یونیورس کے کریشن کے حوالے سے مختلف قسم کے آپ کو ورلڈ ویوز دنیا کے اندر ملتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک ورلڈ ویو جو ہے وہ سائنس کا ہوتا ہے اور دوسرا ورلڈ ویو جو ہے وہ ریلیجن کا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ کتاب کرسچن بیسڈ یا کرسچن ریلیجن کو زیادہ ڈومیننٹلی اس کے اوپر بات کرتا ہے، تو یہ شروع کرتا ہے کہ کرسچنس کے حوالے سے یا کرسچنس کے اندر جو ایک بلیف سسٹم تھا یا ان کا جو ورلڈ ویو تھا کریشن کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ 16 سینچری کی ہم بات کر رہے ہیں، 16 سینچری 15 سینچری کی ہم بات کر رہے ہیں، اولڈ کرسچن آرتھوڈاکس کرسچنس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ بائبل کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، جانسس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے یا لکھی ہوئی تھی، آئی ڈونٹ نو، کہ یہ دنیا جو ہے، یہ ارتھ جو ہے از دا سینٹر آف دا یونیورس، اور یہ اسٹیٹک ہے، یہ موشن میں نہیں ہے۔ یہ ایک ان کے اندر نظریہ پایا جاتا تھا۔ دوسرا نظریہ وہ یہ کہتے تھے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی 5 اسٹارز جو ہیں اور ایک سن جو ہے اور ایک مون جو ہے، وہ اس ارتھ کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں، اور ارتھ جو ہے وہ سینٹر آف دی یونیورس ہے۔ بیسکلی اس کو پٹولمی کا سائنس کہتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اٹس اے جیو سینٹرک ماڈل ویئر it is considered that the earth is the center of the universe and everything around the earth uh, revolving around the earth, or sometimes it is also considered that the earth was flat, it is not a spherical or a sphere or circular planet. تو کہتا ہے کہ جب لوگوں نے اس چیز کو ریئلائز کرنا اسٹارٹ کیا کہ سائنس جو ارتھ جو ہے از ناٹ دا سینٹر آف دا یونیورس، رادر سن از دا سینٹر آف دا یونیورس، اور اس کا جو پہلا پروپوننٹ سمجھا جاتا ہے وہ کپرنیکس کو سمجھا جاتا تھا، کہ کپرنیکن جو تھیوری تھا اس میں اس نے یہ بتایا کہ ارتھ از ناٹ ایٹ آل دا سینٹر آف دا یونیورس، بلکہ سن از دا سینٹر آف دا یونیورس، اینڈ everything around the sun, like the celestial bodies revolve basically around the sun. تو کپرنیکس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، اور اس کو قتل کرنے کی بات بھی کی گئی، اس کو بینش کرنے کی بھی بات کی گئی، تو اس وجہ سے اس نے جو اپنا نظریہ تھا اس کو پبلش کرنے سے روکا۔ پھر اس کے بعد کیپلر آیا، اس نے بھی اسی آئیڈیا کو انفورس کیا، انفورس کرنے کے بعد کہا کہ ارتھ جو ہے وہ اسٹیشنری نہیں ہے، سن جو ہے وہ از دا سینٹر آف دا یونیورس۔ لیکن گیلیلیو نے اس پہ اوپر بڑا اس بیچارے کو بڑا اس کے اوپر اس کو وہ قید میں اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ 1632 میں اس نے ایک کتاب لکھی، اس نے اپنا تھیسس دیا کہ دی سن از دا سینٹر آف دا یونیورس اینڈ ایوری ادر اسٹار اور پلانٹس ریوالو اراؤنڈ دا سن۔ تو اس کو اس بات پہ انکوزیشن پہ بلایا گیا، اور نہ صرف اس کو بلایا گیا بلکہ اس سے توبہ بھی کروایا گیا، اس نے حلف بھی لیا کہ وہ اپنی تھیوری کے بعد دوبارہ نہیں کرے گا، اور پھر اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا، جس میں وہ 10 سال تقریباً 20 سال 1632 سے 1642 کے اندر جو ہے وہ جیل میں ہی اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو رسل کہتا ہے کہ سائنس نے جب جب ترقی کی ہے تو کرسچن آرتھوڈاکس نے یا کرسچن ڈاگما نے اس کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ جو بائبل کے اندر جو ایک تھیوری ہے، یا بائبل کے اندر جو ارتھ کے حوالے سے بات کی ہے کہ ارتھ از اے سینٹر آف دا یونیورس اینڈ ایوری تھنگ
صرف وہ 5 پلانٹس کو مانتے تھے، ایک مون اینڈ سن. 7 the term 7 or the figure 7, the number 7 was very it was of a very significance in Christian dogma اور Christian orthodox. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 7 دن بھی ہیں جس میں 6 دن میں خدا نے پیدا کیا، جس کے بارے میں نیکسٹ چیپٹر میں بات کرتا ہے کہ اس دنیا کو 6 دن میں پیدا کیا گیا، اور 7ویں دن جو ہے وہ خدا عرش پہ متمکن ہوا. اور یہ سلسلہ سینیچر، اور وہ آج بھی اس کو چھٹی کے طور پہ مناتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ سائنس، اور جب جب سائنس نے ترقی کی ہے، مذہب نے اس کو ریسیڈ کیا ہے، مطلب اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے. شروع میں نہیں ایکسیپٹ کی 100 200 سال 300 سال تک، لیکن آہستہ آہستہ پھر گلیلیو کی بات بھی آج لوگ مانتے ہیں. اور it is a fact rather, I would say, or he also says in the book that it's a fact that today in the solar system we accept this as a fact, that sun is the center of this Milky Way galaxy, or rather the sun is the center of the solar system. We don't know about the Milky Way, but Earth is not stationary, Earth is not flat. These are accepted scientific truth. تو اس بارے میں وہ بات کرتا ہے. چونکہ بٹن رسل کہتا تھا کہ ریلیجن اور سائنس ہمیشہ they are in fierce opposition, they do not mingle each other. That's why وہ کہتا ہے کہ سائنس نے ہمیشہ ریلیجن کو غلط ثابت کیا ہے. اور اگلی جو چیپٹر ہے وہ ایولیوشن کی بات کرتا ہے، کریشن کی بات کرتا ہے، جس پہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو.